اس آئینے پہ ذرا سا بھی غبار نہیں. حضور آپ کے چہرے پر ہی کدورت ہے. آپ اپنے چہرے کے داغوں کی فکر کیجئے. اس آئینے پہ بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. ایک ایسا واقعہ جس نے ہمارے پورے معاشرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. 14 اگست کو پیش آنے والا واقعہ 18 یا 19 کو وائرل ہوا تھا. اس واقعے میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ عائشہ اکرم نے پولیس کو تحریری بیان دیا ہے. ہلا کر رکھ دینے والا تحریری بیان ہے اور یہ تحریری بیان اس پورے واقعے کو بدل کر رکھ دیتا ہے. اس واقعے کے بعد جو چیزیں ہوئی تھیں فوری طور پر ان کی ذرا سی بات کروں اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ عائشہ اکرم کا یہ لیٹر جو اس نے پولیس کو دے دیا ہے کیا بتاتا ہے. اس لیٹر میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ گریٹر اقبال پارک جانے کا پلان، اس روز جانے کا پلان 14 اگست کو جب وہاں ہزاروں لوگ تھے اور یہ معلوم تھا کہ ہوں گے، ریمبو نے بنایا تھا. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ٹک ٹاک پہ بتا چکے تھے کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، آئیں ساتھ میں ویڈیوز بنوائیں، سیلفیز لیں، یہ تو باتیں وہ لوگ بتا چکے تھے، تو اس میں خبر کیا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر اس لیٹر میں مزید لکھا ہوا ہے کہ ریمبو اور اس کا ساتھی بادشاہ یہ لوگ مل کر ایک گینگ چلا رہے ہیں. یہ گینگ جو ہے یہ خواتین کو بلیک میل کرتا ہے اور اس گینگ نے عائشہ اکرم کو بھی بلیک میل کیا کیونکہ ان لوگوں نے عائشہ اکرم کی نازیبا ویڈیوز بنا رکھی ہیں. ان لوگوں نے عائشہ اکرم کی نازیبا ویڈیوز بنا رکھی ہیں، اسے بلیک میل کیا، ایک عرصے سے بلیک میل کر رہے ہیں، مالی نقصان پہنچایا ہے اور اس بلیک میلنگ کے نتیجے میں جو دیگر فوائد اٹھائے ہیں، اس سے فیورز لی ہیں، اس سے انہوں نے سیکچول ایڈوانسز بھی کیے ہیں. اس معاملے میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے. ہوا کیا تھا؟ یہ لوگ اس واقعے کے بعد ریمبو خود کو ایسے پیش کر رہا تھا کہ جیسے اس کی بہت اچھی دوست کے ساتھ، اس کی بہن جیسی دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. بہن بھائی والا تعلق ان لوگوں نے بتایا تھا. لیکن اب عائشہ کا یہ لیٹر بہت کچھ کھول کر رکھ دیتا ہے. تو اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ 10 لاکھ روپے ریمبو نے اور اس بادشاہ نے، اس گینگ نے عائشہ سے ہتھیائے اور ہر مہینے اس کی آدھی تنخواہ یہ ریمبو جو ہے وہ لے اڑتا تھا. یہ اس نے پولیس کو اب تحریری بیان دے دیا ہے. مزید انویسٹیگیٹ ہوگا، چیزیں سامنے آئیں گی. یہ بیان جو ہے یہ کتنا سچا ہے، اس بیان پر ریمبو کا گریبان قانون کے ہاتھ میں آتا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے ہو رہا تھا وہ یکسر بدل جاتا ہے، یہ یقینی بات ہے. پھر اب ایک تفتیش کے نتیجے میں ریمبو کا کیا کہنا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. لیکن اب یہاں روکیے اس پورے واقعے کو، اس لیٹر کو عائشہ کے، اور آ جائیے 14 اگست پر، اور بلکہ 18 اگست پر. 14 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ہم نے 15 کو 16 کو عائشہ کی ویڈیوز دیکھی بعد میں، جن میں وہ بڑی نارمل نظر آ رہی تھی، ہنستی کھیلتی نظر آ رہی تھی، اپنے لباس میں جو کبھی ویسٹرن تھا کبھی ایسٹرن تھا ہمیں نظر آ رہی تھی، اور بالکل نارمل خوش و خرم نظر آ رہی تھی. پھر یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں، ٹویٹر پہ وائرل ہوئیں، اور ٹویٹر پہ وائرل ہونے کے بعد ان میں ہیش ٹیگ کرنے لگا عائشہ اکرم، ہیش ٹیگ مینار پاکستان، ہیش ٹیگ مینار پاکستان انسیڈنٹ، ہیش ٹیگ 400 مین، کیونکہ 400 لوگوں نے عائشہ کو بھمبھوڑا، نوچا، اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، اس کے لباس کو تار تار کر دیا. یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں. خود میرے دوستوں نے یہ بتایا سوشل میڈیا پر، پرسنلی بتایا کہ وہ اس واقعے کے بعد ہل کر رہ گئے. اس واقعے نے انہیں توڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ان میں سے بہت سارے سو نہیں پائے، بہت سارے زارو قطار روئے. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہا، یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. میری ایکس کولیگ خواتین نے یہ باتیں کی سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ آ کے کی کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. اور یہاں سے پھر بات آگے بڑھنا شروع ہوئی. یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا سے بات آگے بڑھنا شروع ہوئی، اور ہم نے دیکھا کہ ہماری ویلیوز کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا. ہمارے ویلیو سسٹم کو، فیملی سسٹم کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے ہاں چیزیں جن سے روکا جاتا ہے، ہمارے فیملی سسٹم میں خواتین کو، بچیوں کو بہت ساری چیزوں سے روکا جاتا ہے، تو پھر اس چیز کو نشانہ بنانا شروع کیا گیا اور کہا گیا کہ اس معاشرے میں ہمیشہ وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے. خاتون کو کہا جاتا ہے وہاں گئی کیوں تھی، خاتون پہ سوال اٹھایا جاتا ہے، درندوں پہ سوال نہیں اٹھایا جاتا. تو یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر لیفٹسٹوں نے، لبرلوں نے اس تمام معاملے میں عمران خان کو نشانہ بنانا شروع کیا، وزیر اعظم پاکستان کو. عمران خان کو نشانہ بنانے والوں نے، ہمارے فیملی سسٹم کو نشانہ بنانے والے بے شرموں نے پھر یہ شروع کیا کہ عمران خان تو HBO ایکسیس پہ بیٹھ کے انٹرویو دیتا ہے، کہتا ہے خاتون جب اپنے کم لباس سے، کویسچنیبل لباس سے پرووک کرے گی، لوگوں کو اشتہا دلائے گی، اشتعال دلائے گی، تو یہ تو ہوگا.
عمران خان یہ باتیں کرتا ہے, عمران خان وکٹم بلیمنگ کر رہا ہے, عمران خان جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اسی کو قصوروار قرار دے رہا ہے, خاتون کو قصوروار قرار دے رہا ہے. عمران خان درندوں کا وکیل ہے, جنسی ہوس کا نشانہ بنانے والوں کا وکیل عمران خان ہے. یہ ہمارے ہاں شروع ہوا. اب یہ لیٹر کیا بتا رہا ہے, اب یہ چیزیں کیا بتا رہی ہیں, وہ خود کو بھائی قرار دینے والا کیا بتا رہا ہے. ہمارے ہاں تو یہ شروع ہوا تھا کہ دیکھو عمران خان یہ گئی تھی مینار پاکستان گئی تھی, کسی ڈانس بار میں نہیں تھی, 14 اگست کو گئی تھی, یہ کسی اور دن نہیں گئی تھی, یہ اس دن جشن آزادی کو سیلیبریٹ کرنے گئی تھی, یہ پاکستان کے پرچم کے رنگوں میں جو تھی ملبوس تھی. یہ باتیں شروع ہوئی تھیں ہمارے ہاں. یہ باتیں شروع ہوئیں کہ اس ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, گھر پہ محفوظ نہیں ہے, درسگاہ میں محفوظ نہیں ہے, مدرسے میں محفوظ نہیں ہے, اسکول کالج میں محفوظ نہیں ہے, ہمارے ہاں اسپتال میں محفوظ نہیں ہے. بلکہ پھر یہ بات بھی کی گئی کہ اس ملک میں قبر میں دفنائی گئی عورت بھی محفوظ نہیں ہے. ایسے واقعات اس ملک میں پیش آتے ہیں, اور یہ ملک درندوں کا ملک ہے, یہ ملک بھیڑیوں کا ملک ہے, یہ معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ ہے. یہ باتیں پھر ہمارے ہاں ان تمام چیزوں کے نتیجے میں شروع کر دی گئیں. تو کیا یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں قبر میں دفنائی گئی خاتون کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ بنایا گیا. کیا ہمارے ہاں 2 سال سے چھوٹی بچی کو نشانہ نہیں بنایا گیا؟ بنایا گیا. یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہوئی ہیں. لیکن یہ کچھ افراد کا ایکٹ ہے, یہ پاکستان کا ایکٹ نہیں ہے. یہ کچھ درندوں کا, کچھ بھیڑیوں کا ایکٹ ہے. یہ درندوں کا بھیڑیوں کا معاشرہ نہیں ہے. یہ افراد کرتے ہیں, یہ معاشرہ نہیں کرتا. یہ جو ملک ہے یہ ملک ایسا ملک نہیں ہے. ہم نے کیا دیکھا ان واقعات کے بعد؟ یہ تمام چیزیں سوشل میڈیا پر ہمارے تمام سسٹم کو بلیم کر رہی تھیں. اور پھر ہمارا دوست اقرار الحسن, ہمارا دوست یاسر شامی, اس کے گھر پہنچے یا اسے اپنے گھر بلایا, جو بھی کیس تھا اس میں, اب مجھے یہ چیز یاد بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے پورا ایک وہ واقعہ بتایا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, وہ رو رہی تھی آنسوؤں سے اور بتا رہی تھی اس موقع پر. اس موقع کی سچویشن ہی ایسی تھی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی انداز میں بیان ہونی تھی. اس وقت اس نے کہا جی میں نے کون سے فحش کپڑے پہنے ہوئے تھے, میں کون سی فحش حرکتیں کر رہی تھی, میں کون سا کوئی ڈانس کر رہی تھی. اور اقرار الحسن نے کہا تھا کہ اس معاشرے میں وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے بیٹی نہیں دی ہے. یہ باتیں ہمارے ہاں ہوئی تھیں. لیکن اب اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس معاشرے میں اب یہ پورا معاشرہ بھیڑیوں کا معاشرہ قرار دیا گیا پوری دنیا کے سامنے. یہ ملک جنسی درندوں کا ملک قرار دیا گیا پوری دنیا کے سامنے. وہ انڈیا میں ہوتا تھا کچھ عرصہ پہلے, جب راہل گاندھی نے کہا تھا کہ مودی نے ایسا بنا دیا ہے کہ میڈ ان انڈیا نہیں, ریپ انڈیا ان انڈیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں بدبختوں نے, بے شرموں نے, کم عقلوں نے اس پورے معاشرے کو, اس پورے نظام کو, درندوں کا, بھیڑیوں کا نظام, ہر مرد کو جنسی درندہ اور بھیڑیا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, جو غلط تھی, غلط ہے, غلط رہے گی. یہ معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے, ہمارا فیملی سسٹم بہت خوبصورت فیملی سسٹم ہے. اور ہمیں ہمارا اگر کوئی بڑا بتاتا ہے ہماری بھلائی کے لیے, تو ہماری بھلائی کے لیے بتاتا ہے, اسے وکٹم بلیمنگ نہیں کہتے. یعنی آپ کانٹوں کے جھاڑ پہ چھلانگ لگائیں, یہ نہیں ہوتا, کانٹوں سے بچ کر ہی چلا جاتا ہے. یہ ہمیں ہمیشہ سے پتا ہے, ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا ہے. تو آخر میں اتنا کہنا ہے کہ اس آئینے پہ ذرا سا بھی غبار نہیں. حضور آپ کے چہرے پر ہی کدورت ہے. آپ اپنے چہرے کے داغوں کی فکر کیجئے, اس آئینے پہ بگڑنے کی کیا ضرورت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.